مانا حوث بار بار تم کوشش کرو گے اللہ کی راہ پہ چلنے کی، لیکن تمہیں تھریٹ کیا جائے گا، تمہاری جان کو خطرہ ہوگا، تمہاری مال کو، تمہاری عزت کو، تمہاری آبرو کو، تمہاری بیوی بچوں کو ہی تھریٹن کریں گے، تم خوف میں مبتلا ہو جاؤ گے، حوث چھپ چھپ کے بنائے گی، تمہیں اٹریکشنز بھی ہوں گی، ڈسٹریکشنز بھی ہوں گی، دنیا بھی تمہارے آگے آئے گی، مانا۔ لیکن ابراہیمی نظر مشکل سے پیدا ہوتی ہے، مانتے ہیں ہم، یہ اس کردار کو پیدا کرنا آسان نہیں ہے، کام نہیں ہے بالکل۔ تو اپنے آپ کو تمہیں اس دنیا کے فتنوں سے بچا کے نکلنا ہوگا۔ پوری وارننگ ہے، پورا پلان دیا جا رہا ہے، پوری ایڈوائس کی جا رہی ہے کہ تم کس طریقے سے اس مقام کو حاصل کرو گے۔ اور دیکھو ایک بات یاد رکھنا، بہت سخت وارننگ دی اقبال نے یہاں، کہتے ہیں تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، حضر چیرہ دستہ سخت ہے فطرت کی تعزیریں۔ یاد رکھنا ایک بات کو، تم اگر بڑے چھوٹے میں تمیز کرو گے، بندہ اور آقا میں فرق ڈالو گے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت مار پڑے گی تم کو۔ اللہ سے ڈرو، انسانوں میں مساوات قائم کرو، کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہونا چاہیے تمہاری سوسائٹی میں، کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ غریب کی کوئی عزت نہیں، مسکین اور عاجز، کمزور اور بےکس ہو، یتیم اور بیوہ کو تم رونتے چلے جاؤ۔ پتا تھا کہ یہ ہوگا، ہر دور میں ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور جو طاقتور ہیں تم میں، اختیار رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، منسٹرز ہیں، ملک کا صدر ہیں، وہ ناپاک اور پلیت لوگ ہوں گے، لوگوں کی عزت اور آبروؤں پہ حملے کریں گے۔ ایسا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا سخت تمہیں مار پڑے گی، تباہ برباد کر دیا جائے گا تمہیں۔ سخت ہے فطرت کی تعزیریں، جب اللہ تعالیٰ پنش کرتا ہے وہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن اس کی لاٹھی بڑی سخت اور بے آواز ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈرنا، ایسا نہ کرنا۔ ہم نے یہی ظلم کیے تھے تو ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، بالکل۔ ہم کو یہی کہا جا رہا ہے آئندہ نہ کرنا، ہم نے ظلم کیے، ہم نے اس کی سزا پائی ہے۔ پھر سخت ہیں فطرت کی تعزیریں۔ یقین موقع پھر کہتے ہیں اب تم لیڈرشپ رول پہ آنا ہے، اب تم نے کردار سنبھالو، تمہارا لیڈرشپ رول تمہیں چاہیے، امت کو انسانی تو قیادت چاہیے۔ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں مردوں کی شمشیریں۔ یقین محکم، ہیو فیتھ، وی کین ڈو اٹ، کوئی چیز ناممکن نہیں ہو تمہارے لیے۔ عمل پہم، مل کے کرو کام، سارے یونٹی، متحد ہو کے کام کرو۔ محبت فاتح عالم، ایسی محبت ہو تمہاری کہ پورے جہان کو تم پیار سے فتح کر لو، تلواروں کے بجائے دلوں سے۔ یہ تمہاری شمشیریں ہیں جہاد زندگانی میں، کیونکہ لوگ تم سے محبت اور پیار کریں، اس طرح نہیں کہ تم لوگوں کے گھروں کو بم سے اڑاؤ، ان کو ذبح کرو اور پھر کہو کہ میں اسلام نافذ کرنے جا رہا ہوں۔ اتنا جرأت اور کردار تمہارے اندر ہو کہ تمہارے عشق اور پیار میں گرفتار ہوں وہ، تمہاری دعوت اتنی مضبوط۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال پرسنالٹی کا ایک خوبصورت جمال یہ ہے کہ آپ کے عشق اور پیار میں دیوانوں پروانوں کی طرح اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اور لوگ چوک در چوک اسلام میں جو تھے وہ داخل ہوتے تھے۔ یہ سنت ہے۔ سنت لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے دین کی طرف لانا نہیں ہے، سنت محبت میں گرفتار کر کے اپنے پاس کھینچنا ہے۔ جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، ہوئے مدفون زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے۔ تم اگر آسانی کی زندگی تلاش کرو گے، عیاشی کی زندگی ڈھونڈو گے، کیجول لائف سٹائل ہوگا، تم اگر کمفرٹ لیول چاہو گے، تمہارے گھروں میں کمروں میں ایئر کنڈیشنرز، کارپیٹس اور ہر قسم کے عیاشیاں تم تلاش کرو گے، تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ جو سخت زندگی گزارتا ہے، سخت کوش ہوتا ہے، مورلی، فزیکلی، اسپرچولی ٹف ہوتا ہے، وہی دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے، آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ قوموں کی تاریخیں کیا ہیں۔ شمشیر الثنا اول، طاؤس و رباب آخر، شروع میں وہ تلواریں نکلے تھے، آخر میں ناچ گانے اور ڈانس اور ڈسکو اور میوزک میں پھنس کے رہ گئے، اب بیڑا غرق ہو گیا ان قوموں کا۔ ایسا نہ کرنا۔ ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں بے خبر نکلے۔ یہ اپنے بارے میں بات کی ہے کہ ہمارا نرم رو قاصد پیغام زندگی لایا۔ ہمارا جو اقبال، دھیمے دھیمے بات کرنے والے اقبال، معصوم سے دیکھنے میں لگنے والے ایک فلاسفر، پوئٹ، وہ زندگی کے پیغام لے کر آئے ہیں تمہارے لیے، اور جو پوری دنیا کے سیٹلائٹ سے، چینل سے، ریڈیو سے اور انٹرنیٹ سے اور کمیونیکیشن سسٹم اور بڑی تعلیم اور دنیا جہان کی ٹیکنالوجی استعمال جنہوں نے کی، ان کو کائنات اور حکمت اور انسانیت کے راز سمجھ میں نہیں آئے۔ یہ جو راز ہم تم کو بتا رہے ہیں، جو سیکرٹس ہم تمہارے سامنے کھول رہے ہیں، یہ ہمارا نرم رو قاصد کسی اور جہان سے خبریں لے کر آیا ہے۔